میں صرف 12 سال کا تھا جب میری شادی 9 سالہ بچی سے کر دی گئی۔ ہم ایک کمرے میں سونے لگے۔ میرے رشتہ دار مجھ سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں کچھ نہ بتا پایا تو وہ کہنے لگے، کیا تم نامرد ہو؟ انہوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں سب سمجھایا۔ رات جب میں نے وہ سب کیا تو میری چیخیں، میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن ملائکہ سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 9 سال کی تھی۔ ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میری چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنے اور گھونگھٹ والا دوپٹہ سر پہ لیے، گلے میں مالا، ماتھے پر لگی بندیا اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی صحرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھی۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصتی کرا کے میں ملائکہ کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام عمر ہے۔ امی بتاتی ہے کہ جب ملائکہ پیدا ہوئی تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا۔ بہرحال رخصتی کے وقت ملائکہ نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تائی نے اس کے منہ پر جو میک اپ کیا تھا وہ اس کے آنسوؤں سے دھلنے لگا۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا صحرا اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو صحرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں کھانا، بارات میں کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا، اس صحرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ملائکہ اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ ملائکہ کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں ملائکہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی، اس وقت وہ 9 سال کی تھی، کہنے لگی، تائی امی مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا میں سکھا دوں گی۔ تو اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا کہ اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا۔ آ گئے چھوٹے دلہے میاں، مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے، تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں کہنے لگی، پاگل، اس بات پر غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی، اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریتی رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ ملائکہ سارے گھر کے برتن مانج کر ایک طرف رکھ کے کہنے لگی، اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیلوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری ملائکہ کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے، میرے گڈے گڈی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا کہ جب میں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنے مخالف جنس میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔
میں 16 سال کا ہو گیا تھا اور ملائکہ 14 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ وہ ایسے کام کرنے لگی تھی۔ میں کچھ لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، تم تو شادی شدہ ہو، چلو یہ بتاؤ بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے، تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کیوں کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے، چل آج تجھے دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کو کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے، کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بےہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظر ملائکہ پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر یہ خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا، اپنے کام ملائکہ سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی۔ کہتی، تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ویسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پورے 1 ہفتے میں بس 1 دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ اتنے سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا، کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے طے کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی، اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے پھسلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ لیا، وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی، کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا، جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظروں میں وہ رفتگی بڑھی تھی، وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب عجیب سے خواہشات کرنے لگا تھا۔ کم بخت، جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے ان کی گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسا ہی کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں، دل میں ادھم سی مچ گئی تھی۔
میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے حصار میں کسمسانے لگی، کہنے لگی عمر مجھے چھوڑو ورنہ اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ میں پیچھے جا گرا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا ملائکہ کی بچی، آج نہیں بچو گی مجھ سے۔ ویسے بھی اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی۔ باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں ان کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کراتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کبھی کونے میں بیٹھ کر درخت کی اوٹ میں بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے حصے میں آ پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ سا لگتا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئی تو ملائکہ بھی اسی وقت پہنچی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے ملائکہ تم نے؟ اس نے کہا نہیں۔ اماں کہنے لگی کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی۔ کہنے لگی وہ عمر؟ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی۔ پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی بھی میرے سر پڑی ہے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھالنا سیکھے گی۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنے رمشا جتنی تو ہے۔ رمشا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام ملائکہ کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرائی ہوتی ہیں، مائکے میں سکھ کے 4 دن گزار لیں بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں۔ سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے مائکے بھیج دیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں ملائکہ سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ اب کی بار میں نے گاؤں آنے سے پہلے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھی۔ پہلی بار ملائکہ کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو کڑھائی والی شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی۔ البتہ ملائکہ کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی۔ یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے میسر ہی نہیں تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس میں کسی کے گھر چلی جائیں۔ ایک دن وہ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کر میرے کپڑے دھو رہی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کپڑے دھو کر آتی ہوں۔
میں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے ایک چاندی کا چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ میں اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھا میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی، جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے۔ اماں اٹھ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا، پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی، نہ بابا نہ، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالی اور چاندی کا چھلا نکالا۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفہ لے کر جاؤ تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، عمر یہ تو بہت پیاری ہیں، کیا سچ میں تو میرے لیے لایا ہے؟ میں نے کہا، ہاں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، اور ہر بار تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی، میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائیں، چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں کھن کھناتی ہوئی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو عمر۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اماں اسے آواز دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر تو جیسے اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے جب اس کے ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں، اس کے چہرے پہ بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے کہا، اماں میں لے کر آیا تھا۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، تو کب لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا؟ میں رمشا کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا تھا، کڑھائی والی، تو جب آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے، ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگے، تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا، بس 2 سال میں۔ وہ کہنے لگے، بس جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی، ایسے کیسے کرا دیں گے؟ ارے جب تک اچھے سے نوکری نہیں مل جاتی ایسے کچھ نہیں کرنا۔ شادی کوئی کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے اپنے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی سہارا بننا ہے۔ آخر اتنا خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا؟ ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی تو پورا ہو رہا ہے۔ لیکن میری اماں کہنے لگی، ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ جب تک نوکری نہ کر لے، پیسے نہ جمع کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ بس ایک ملائکہ تھی جس کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ نہ اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ ہی اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا، جبکہ میری بہن اسکول بھی پڑھنے جاتی تھی اور کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اور ایک وہ تھی، اتنی سی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام ہی کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر دیا۔ اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا، منہ میں زبان نہیں ہے تمہاری، چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی، میں نہیں منع کر سکتی کیونکہ ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو کہنے لگی، عمر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ ملائکہ نے اپنا بازو اوپر کیا، اس کے ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگایا تھا کیونکہ روٹیاں جل گئی تھی۔
یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ تم نے ابا کو کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی تائی اماں میری جان نکال دیں گی۔ کہتی ہیں کہ ڈھنگ سے کام سیکھو۔ میں کرتی تو ہوں سب ڈھنگ سے، اب مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے اپنے کپڑے پیک کرو۔ شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں عمر، تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے پیک کیے، میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئیں، کہنے لگی ابھی تک صحن میں جھاڑو نہیں دیا۔ میں نے کہا اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اور 8 دن یہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا اس کا شوہر، مجھے حق ہے اس بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی تجھے جوتیاں لگاؤں گی، سارا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں کون سے جذبات تمہارے اندر ابال پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی جذبات ناجائز نہیں ہے، اور آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی میں تو اس سے بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز نکلی ہے یہ تو۔ مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہماری رمشا سے بھی 3 مہینے چھوٹی نہیں ہے۔ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا یہ انسان